تفسیر قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اللہ کے پاک نام سے 8ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے رکوع کی ابتدائی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت برتتے ہیں۔ ایمان اور کفر، ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ ایک انسان اگر حق کی طرف رغبت رکھے اور توجہ سے اس کے لیے کوشش کرے تو چاہے اسے معلوم نہ ہو کہ ہدایت کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق مل جاتی ہے، انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رہنمائی سے نفرت کرے، ہدایت کے راستے سے منہ موڑے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اسے راہ حق سے دور پھینک دیتی۔ دیکھیے، آپ اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے بٹھا دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کی تقدیر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ شیطان انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو شکست دینے کے لیے لیڈرشپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو منصف تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی پر مامور ہوں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اسلام قبول کرنے والے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رب کی باتیں اللہ کی دی ہوئی خبریں ہیں، احکامات ہیں، وعدے ہیں اور وعیدیں ہیں۔ وہ تمام احکامات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور اگر آپ میجورٹی کی اطاعت کریں، لوگوں کے اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت اس کے حق پر ہونے کی دلالت نہیں ہے۔ کسی دین کو اختیار کرنے والے تعداد میں کم ہو تو ان کی قلت ناحق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، چنانچہ اس میں سے کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔
اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ دلالت کرتی کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اگر شریعت کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتی تو وہ اپنی اباحت پر، یعنی مباح ہے، اسے کوئی چاہے تو استعمال کر لے، نہ چاہے تو نہ استعمال کرے، تو اپنی اباحت پر رہتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، یہی وجہ کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ ظاہر ہوں یا چھپی بھی ہوں۔ صحیح بخاری کی 4634 نمبر روایت ہے۔ اور جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، تو عدی ابن ابی حاتم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے جس چیز کو حلال کیا تم حلال نہیں سمجھتے، اور جس کو حرام کر دیا کیا تم اسے حرام نہیں مانتے؟ اب آپ دیکھیے یہ معاملہ ایسا خطرناک ہے، علماء کا کسی چیز کو حرام قرار دینا اور کسی کو حلال قرار دینا۔ اگر وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں تو آپ مجھے بتائیے مرگ کے موقع پر جو رسومات ہیں، آپ کا رسم کل، اس کے اوپر جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، یا 40واں، یا جمعراتیں، یا باقی سارے معاملات، کیا علماء یا مولوی حضرات کیا خود ان مواقع پر حاضر نہیں ہوتے؟ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے نمونہ بنایا یا اس کے ماں سوا باقی لوگوں کو؟ کیا رسول اللہ کی زندگی میں ایک بھی ایسی چیز ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مرگ کے موقع پر یہ اسلامی طریقہ رواج دیا ہو؟ یہ علماء ہیں جو آج بھی اپنی مرضی سے جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیتے ہیں اور دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ رکوع نمبر 2 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے ایک ایسے شخص کی مثال سے جو مردہ تھا، یعنی نہ اس کے پاس علم تھا نہ ایمان تھا، پھر ہم نے اسے علم، ایمان اور اطاعت عطا کی، اس روشنی سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہا، بھلائی کی معرفت پائی اس نے، اسے ترجیح دیتا رہا، اپنے آپ پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہ علم رکھتا ہو، جاہل ہو، گمراہ ہو، کفر اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ یقیناً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مردہ سے مراد کافر ہے جس کا دل حق سے غافل ہوتا ہے، اور ایمان اس کائنات کی اصل قوت یعنی اللہ کی ذات کا یقین اور اس کے ساتھ جڑ جانے کو کہتے ہیں۔ ایمان دراصل نور ہے، روشنی ہے جو انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جس سے انسان اس ذات کی
حقیقت کو پہچانتا ہے، اس کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا ہے تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کی مشیت ہے، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ بڑے مجرموں کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ تکبر اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود اپنے پیدا کرنے والے سے دور رہتے ہیں اور زندگی کے فطری پروگرام اسلام سے دور رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اطاعت نہیں کرتے۔ انہیں ایمان لانا، اللہ کی بات ماننا ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا ہو۔ اس طرح خود بھی گہرے اندھیروں کے مسافر بن جاتے ہیں، لوگوں کو بھی تاریکیوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ انہوں نے حق کی مخالفت کر کے کیا کھویا ہے، اپنے رب کو کھو دیا۔ حق کی مخالفت کرنا کوئی سادہ بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی فطرت کو کھو دیا، زندگی کے پروگرام کو کھو دیا، اپنے آخری انجام کو بھی کھو دیا، اپنی کامیابی کو بھی کھو دیا، اپنی قدر و قیمت والی زندگی کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنی وقت کے سرمائے کو، اپنے مال کو ضائع کر کے کیسے تہی دامن ہو گئے۔ اور جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نہ کوئی مددگار پاتے ہیں، نہ سفارشی، نہ کوئی بدلے میں کام آنے والا، تن تنہا اللہ کے آگے حاضر ہونے والے اپنی زندگی کے دھوکے کے بارے میں بے شعور ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جیسا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے جرم کیے جلدی انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے۔ گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اسے نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا، نیکیوں میں اسے لذت ملتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ نہایت گھٹا ہوا ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں یہی حال کافر کے سینے کا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم نے اپنی آیات تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے ان کا مددگار ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو دوست بنایا، اور انسانوں میں سے ان کے ساتھی کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ساتھی بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے، یعنی برائی پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے
جو تمہیں میری آیات سناتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اور وہ اپنے آپ پر خلاف گواہی دیں گے کہ یقیناً وہی کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ انجام سے ڈرائیں، اچھے انجام کی خوشخبری دیں۔ رسولوں کی تعلیمات کے بعد حجت قائم ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ درجات عطا کرتے ہیں۔ جس نے تھوڑی برائی کا ارتکاب کیا وہ اس کی مانند نہیں ہو سکتا جس نے زیادہ برائیاں کمائیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب ہر طرح بے نیاز کمال رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہرگز عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ آپ کہہ دیں اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر عنقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس مشرکانہ رسم میں لوگ کئی طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں، اور تاکہ ان پر ان کے دین ہی کو مشتبہ بنا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دو، اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو۔ اور اپنے زوم باطل میں انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، اور انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں گے۔ اور کچھ جانور ہیں کہ ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے جلدی وہ انہیں اس کا بدلہ دے گا اس وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے، اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ان کی بات بنانے کی سزا دے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا تھا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ہدایت پانے والے نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ باقی حصہ ہم کل دیکھیں گے۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے۔